حامدا ومصليا اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا یا رب العالمین۔ محترم سامعین و ناظرین، سلسلہ تعارف صحابہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جس ہستی کے بارے میں کلام کریں گے، جس ہستی کا تعارف پیش کریں گے، وہ ہستی بہت ہی نمایاں ہستی ہے اور خلفاء راشدین میں آپ کا درجہ تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حیا کے پیکر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا تھا۔ میری مراد حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تیسرے خلیفے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کی ولادت عام فیل کے تقریباً 6 سال بعد ہوئی اور آپ کا نام عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف القرشی اموی ہے۔ آپ کے والد کا نام عفان تھا اور آپ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریظ بن ربیعہ ہے۔ آپ کی والدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، تو اس نسبت سے حضرت عثمان بن عفان ماں کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقرباء میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، جو کہ آپ کے بیٹے حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے، اور ایک آپ کی کنیت ابو عمر بھی ہے۔ پہلے کنیت آپ کی ابو عبداللہ تھی، جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے بعد آپ کی کنیت پڑی ابو عمر، اور آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ ذو النورین آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے نکاح میں ایک کے بعد دیگر آئے۔ پہلے آپ کے نکاح میں حضرت رقیہ تھی جن کی وفات ہوئی، ان کی وفات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسرے صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح آپ سے فرما دیا، اور آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ لو ان لنا ثالثۃ لزوجناک، اگر ہماری ایک تیسری بیٹی بھی ہوتی تو ہم اس کا نکاح اے عثمان تم سے کروا دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کے نیبا نے فرمایا تھا کہ اگر میری فرمایا تھا لو ان لی 40 بنتن، اگر میری 4 بیٹیاں ہوتی زوجت عثمان واحدۃ بعد واحد، تو میں حضرت عثمان بن عفان سے یکے بعد دیگر ہر ایک کا نکاح فرماتا حتی لا یبقى منہن واحدۃ، یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی باقی نہیں رہتی۔ تو اس بنیاد پر چونکہ 2 صاحبزادیاں 2 نور آپ کے نکاح میں تھی، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والا۔ آپ سے روایات تقریباً 146 روایات آپ سے مروی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث پاک سن کے ان کو امت تک پہنچایا، اور آپ سے کئی اصحاب نے، آپ کی اپنی اولاد نے اور تابعین نے روایات سن کے امت کو پہنچائی۔ آپ کے بیٹوں میں سے حضرت عمر، حضرت امان، حضرت سعید، حضرت آپ کے چچا زاد بھائی مروان بن حکم بن عاص، اور صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت زبیر، حضرت زید بن ثابت، حضرت عمران بن حسین اور حضرت ابو ہریرہ۔ اس کے علاوہ کئی اصحاب نے آپ سے حدیث پاک سنی اور ان کو امت تک پہنچایا۔ اسی طرح تابعین میں سے عبد الرحمن بن ابی ضمرہ، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام اور سعید بن مسیب، ابو وائل اور ابو عبد الرحمن سلمی وغیرہم رحمۃ اللہ تعالی علیہم نے روایت سنی اور ان کو امت تک پہنچایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو تقریباً آپ شروع اسلام سے ہی لائے، ابتدا اسلام میں آپ اسلام لے کر آئے تھے۔ آپ خود ہی فرماتے ہیں، حضرت امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ المطالب العالیہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 23 میں فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، انی لرابع 4 فی الاسلام وزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابنتہ ثم ابنتہ وبایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدی مسترت بہا ذکری۔ فرماتے ہیں کہ میں اسلام لے کے آنے میں 4 میں سے چوتھا ہوں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اپنی بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگر فرمایا، اور میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم سے بیعت اس ہاتھ سے کی جس سے میں نے کبھی اپنے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ آپ کا اسلام لانا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر تھا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق اسلام لے کر آئے تو آپ نے حضرت عثمان بن عفان کو تبلیغ کی، جس کی وجہ سے آپ اسلام کی طرف راغب ہوئے اور آپ اسلام لے کر آئے۔ واقعہ کچھ جو ہے ان کا کہ چونکہ ابو صدیق جب اسلام لے کر آئے تو آپ کا مقام و مرتبہ قریش میں بلند و بالا تھا، اور قریش میں آپ کا نسب بھی بلند و بالا تھا، اور قریش آپ کا عزت و احترام بھی کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ اسلام لے کر آئے تو آپ پر اسلام لے کے آنے کے بعد جن لوگوں پر آپ کو زیادہ اعتماد تھا، بھروسہ تھا، ان کو آپ نے اسلام کی تبلیغ دی اور اسلام کی دعوت دی۔ تو اس کی وجہ سے جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو آپ کے تبلیغوں کی وجہ سے حضرت زبیر بن عوام، حضرت عثمان بن عفان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ یہ اسلام لے کر آئے۔ یہ تمام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ تھے۔ جب یہ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اسلام کو پیش فرمایا اور ان پر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی اور ان کو اسلام کے حق ہونے کے بارے میں ان کو خبر بھی دی۔ اس کے بعد یہ سب اسلام لے کر آئے، انہیں اقرار کیا اور کہ اسلام حق پر ہے، اور تمام کے تمام اسلام لے کر آئے، جن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ جب آپ اسلام لے کر آئے تو آپ کو سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ اس کے بعد جب حبشہ کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد جب خبر ملی کہ مکے میں جو ہے وہ حالات ٹھیک ہو گئے، دوبارہ آپ آئے مکہ، لیکن جب یہاں پہ آئے دوبارہ حالات ٹھیک نہیں تھے، ویسے ہی کفار کی ظلم و ستم باقی تھے، اس لیے آپ کو دوبارہ پھر حبشہ سے چلے گئے دوبارہ مدینے کی طرف ہجرت کر کے۔ غزوات میں آپ نے تقریباً تمام غزوات میں شرکت کی سوائے 2 غزوات کے، جن میں غزوہ بدر میں آپ حاضر نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ہوا یوں تھا کہ اس دن جب غزوہ بدر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھی، اور حضرت عثمان بن عفان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے لیے رک جاؤ، ان کی تیمارداری کرو۔ تو آپ کے حکم پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ غزوے میں شریک نہیں ہوئے اور وہاں رک گئے۔ تو ہوا یوں کہ انہی ایام بدر کے دوران ہی بی بی رقیہ کی وفات ہوئی، انہی ایام میں ہی۔ جب غزوہ بدر ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ حضرت عثمان بن عفان کے لیے مال غنیمت سے ایک حصہ بھی مقرر فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ عثمان بن عفان کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اور دوسرا جو غزوہ تھا وہ دوسرے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ حاضر نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جب صلح حدیبیہ پر گئے تو اس وقت معلوم ہوا کہ کفار مکہ مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک رہے ہیں، وہ جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ تو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان کو سفیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ جائیں اور وہاں پہ معاہدہ کرے کفار مکہ سے، تاکہ وہ ہمیں چھوڑ دے آگے عمرہ کرنے کے لیے۔ جب یہ وہاں پر گئے تو خبر اس طرح جھوٹی پھیل گئی کہ نعوذ باللہ کی حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو جس کی خبر سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اس بیعت میں آپ نے بیعت اس بات پر لی کہ فتح مکہ کیا جائے گا اور اس میں غزوہ ہوگا فتح مکہ کے لیے۔ تو اب جب اس میں آپ نے بیعت رضوان لی تو اس وقت حضرت عثمان بن عفان موجود نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میں نے اپنے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میرا ہاتھ ہے، اس پر میں نے عثمان سے بیعت کر لی۔ تو اس طرح آپ کی وہاں بیعت ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ حضرت عثمان کے ہاتھ سے بہت زیادہ ہی بہتر ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اعتبار سے حضرت عثمان بن عفان صلح حدیبیہ میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ آپ تمام غزوات میں تقریباً شریک ہوئے، جن میں جنگ احد ہو، چاہے غزوہ خندق ہو وغیرہ، اس کے علاوہ غزوہ ذات الرقاع، اس میں آپ نے شرکت کی، اور غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے تو بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تقریباً طبقات کبریٰ علامہ ابن سعد کی روایت کے مطابق غزوہ تبوک میں
3000 پیادے اور 10,000 سوار شامل تھے۔ تو اس بنا پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک کے لیے تقریباً 10,000 سے زائد فوج کے لیے سامان مہیا کیا، اور اس کے علاوہ آپ نے 1,000 اونٹ اور 70 گھوڑے بھی دیے، اور اس کے علاوہ آپ نے سامان رسد کے لیے تقریباً 1,000 دینار نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کر دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی اس سخاوت اور فیاضی سے اتنے خوش ہوئے۔ روایت میں آتا ہے، مستدرک الحاکم کی حدیث نمبر 4553 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اشرفیوں کو ایسے ہاتھ میں اٹھاتے، ان کو اچھالتے جاتے، آپ فرماتے جاتے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کہ آج کے دن کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کا عمل کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یعنی یہ خوشخبری تھی آپ کے لیے کہ آپ جو ہے وہ جنتی ہے، آپ کو آپ کا عمل اس کے بعد کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اس کی آپ کی فیاضی اور سخاوتی غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی امداد دی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے امداد آپ کی موجود ہے۔ آپ کی خاندانی زندگی، ازواج، تو تقریباً آپ کی جو ازواج تھی وہ 9 تھی، آپ نے 9 شادیاں کی تھی، اور آپ کے اولاد 16 یا 17 تھے، جن میں سے آپ کے بیٹے 9 تھے اور بیٹیاں 7 تھیں۔ آپ کی پہلی بیوی زوجائے محترم بی بی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی بی بی رقیہ آپ کی پہلی بیوی تھی، جن سے آپ کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا جن کو عبداللہ کہا جاتا ہے، عبداللہ ان کا نام تھا، اور آپ کو انہی کی نسبت سے ابو کہا جاتا تھا، ابو عبداللہ کنیت کے طور پر۔ اور 6 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نماز جنازہ پڑھا، اور حضرت عثمان بن عفان نے خود ہی ان کو دفن کیا تھا۔ دوسری بیوی آپ کی ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزاد ام کلثوم تھی، آپ کی زوجہ محترم، ان سے آپ کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تیسری بھی آپ کی تھی فاختہ بنت غزوان، ان سے آپ کی ایک بیٹے عبداللہ الاصغر پیدا ہوئے تھے۔ اور چوتھی بیوی تھی آپ کی ام عامر بنت جندب بن عامر، ان سے آپ کے ایک بیٹی اور 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام عامر تھا، ایک کا نام خالد، ایک کا نام امان، ایک کا نام عمر، اور بیٹی کا نام تھا مریم۔ 5ویں آپ کی بیوی تھی فاطمہ بنت ولید، جن سے ایک بیٹی اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ بیٹوں کے نام ولید اور سعید، اور بیٹی کا نام تھا ام سعید۔ 6ٹھی بیوی آپ کی تھی ام البنین بنت عیینہ، جن سے آپ کا ایک ہی بیٹا عبد الملک پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ کی 7ویں بیوی تھی رملہ بنت شیبہ بن ربیعہ، جن سے آپ کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ ایک کا نام تھا عائشہ، ایک کا نام تھا ام ابان، اور ایک کا نام تھا ام عمر۔ اور 9ویں بیوی تھی آپ کی نائلہ بنت فرافصہ، جن سے آپ کی ایک ہی بیٹی مریم بنت عثمان پیدا ہوئے۔ اور 10ویں آپ کی ایک ام ولد تھی، جو حضرت عبداللہ بن یزید بن ابی سفیان کی لونڈی تھی، ان سے آپ کی ایک ہی بیٹی ام البنین بنت عثمان پیدا ہوئے۔ تو یوں آپ کے تقریباً 16 اولاد تھی، جن میں سے 9 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ کی خلافت کہ آپ جب مسند خلافت پر فائز ہوئے تو تقریباً وہ دن تھا، ہفتے کا دن تھا، 1 محرم الحرام 34 ہجری کو آپ منصب خلافت پر فائز ہوئے۔ ہوا کو یوں تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا، تو حملہ ہونے کے بعد آپ چونکہ کچھ دن زندہ رہے ہیں، تو اس وقت لوگوں نے آپ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ خلافت کے لیے وصیت کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس جماعت اور اس شورا کے علاوہ میں اس خلافت کا کسی کو مستحق نہیں سمجھتا۔ اس شورا میں تقریباً 6 بندے شامل تھے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے۔ حضرت عمر نے ان 6 کے نام لے کے فرمایا کہ ان کے علاوہ میں کسی کو خلافت کا مستحق نہیں سمجھتا۔ جب حضرت عمر کی وفات ہوئی، وفات ہونے کے بعد لوگ آپ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوئے، آپ کو دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد تو یہ جو شورا ہے، یہ لوگ جمع ہو گئے، یہ شورا، اور یہ 6 رکن جو تھے صحابی رسول، یہ جمع ہو گئے، اور انہوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سب سے کہا کہ جو تمہارا معاملہ ہے خلافت کا، خلیفہ ہونے کا، آپ تمام اپنے سے 3 بندوں کو اس کو سپرد کر دو۔ تو حضرت زبیر نے کہا کہ میں اپنا معاملہ، خلافت کا معاملہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کو سپرد کرتا ہوں۔ حضرت طلحہ نے کہا کہ میں اپنا معاملہ
حضرت عثمان کو سپرد کرتا ہوں۔ حضرت سعد نے کہا کہ میں اپنا معاملہ حضرت عبد الرحمن کو سپرد کرتا ہوں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ میں سے کون اس امر سے، اس خلافت کے امر سے بری ہونا چاہتا تھا کہ جو باقی بندہ رہ جاتا ہم اسی کو خلافت سونپتے، اور مجھے توقع ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اسلام بھی اسی پر راضی ہوگا جو باقی رہے گا۔ لیکن حضرت عثمان، حضرت علی دونوں خاموش رہے، کچھ انہوں نے بولا نہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اتجعلونہ الیہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس معاملے کو مجھ پر چھوڑتے ہیں کہ میں خلیفہ میں ہی بنوں۔ تو فرمایا واللہ علیہ اللہ آلو افضلکم، کہ اللہ کی قسم جو آپ میں سے افضل ہے اسی کا میں انتخاب کروں۔ تو قالا، انہوں نے کہا نعم، جی ہاں ایسا ہی۔ تو فاخذ بید احدہما فقال، تو انہوں نے ان میں سے ایک کے ہاتھ کو پکڑا اور فرمایا کہ آپ میں سے ایک کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، اور آپ میں سے ایک کے اسلام میں سبقت بھی لے کے آیا، سب سے پہلے اسلام بھی لایا ہے۔ فرمایا واللہ علیک لئن امرتک لتعدلن، اور اللہ کی قسم آپ پر لازم ہے، آپ پر لازم ہے اگر میں آپ کو حکم دوں تو آپ لتعدلن، اس کا عدل بھی کریں گے۔ اگر میں آپ کو حکم دوں حضرت عثمان کے بارے میں تو آپ ان کی سنیں گے بھی، سے ان کی پیروی کریں گے۔ ثم خلل بالآخر فقال مثل ذلك، پھر اس کے بعد آپ نے دوسرے حضرت عثمان کا ہاتھ پکڑا، ان سے بھی یہی کہا۔ جب یہ معاہدہ پورا ہو گیا، آپ نے ہر ایک سے معاہدہ لیا کہ آپ میری بات کو مانیں گے جو میں کہوں گا، اس کے بعد معاہدہ جب پورا ہو گیا، معاہدہ ہونے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا ارفع یدک یا عثمان، اے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا ہاتھ اوپر کیجیے۔ فبايعه وبايع علی، تو آپ نے ان کی بیعت فرمائی اور مولا علی کرم اللہ وجہہ نے ان کی بیعت فرمائی، تو یوں آپ خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کی جو مدت خلافت تھی وہ تقریباً 11 سال 11 مہینے 18 دن رہی۔ آپ کی اس خلافت کی مدت میں کئی ملک فتح ہوئے، جن میں طرابلس ہو گیا، الجزائر ہو گیا، مراکش ہو گیا، قبرص ہو گیا، تبرستان ہو گیا، تالقان ہو گیا، فاضیاب ہو گیا، جوزن وغیرہ اس میں شامل نہیں، تمام آپ کی خلافت میں فتح ہوئی۔ آپ کی خلافت کے شروع کے جو 6 سال تھے وہ بہت امن و امان کے ساتھ گزرے۔ اس کے بعد تقریباً آخری جو سال تھے ان میں امن و امان ٹوٹ گیا، اور کچھ لوگوں نے بے بنیاد طور پر جو ہے وہ الزام لگا کر بغاوت شروع کر دی، اور ان سب نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ عثمان بن عفان نعوذ باللہ ظالم ہے، ان کو منصب خلافت سے اتارنا ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان بن عفان سے پہلے ہی فرما چکے تھے اے عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ایک ایسی قمیض پہنائے گا جس کو لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، فرمایا تم اس کو کبھی مت اتارنا، اور اس قمیض سے مراد کیا تھی؟ خلافت۔ حضرت عثمان سمجھ چکے تھے، اور یہ ان کا مطالبہ تھا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، خلیفہ بننا چھوڑ دیں، آپ اس سے استعفیٰ دے دیں، آپ خلافت کو چھوڑ دیں۔ تو چونکہ آپ کو نبی کے فرمان ذہن میں تھا، آپ کا نبی پاک فرمان آپ کے ذہن میں تھا، تو آپ نے اس منصب کو نہیں چھوڑا۔ تو اس بعد لوگوں نے جو باقی لوگ تھے جو مصر وغیرہ سے آئے تھے، باقی کچھ، اور کچھ اس میں مجوسی بھی تھے، یہودی بھی تھے، سب شامل ہوئے تھے، اور کچھ مسلمان بھی ان میں شامل ہوئے تھے اس بغاوت میں۔ تو انہوں نے آپ کے گھر کا پورا محاصرہ کر لیا۔ جب آپ نے گھر کا محاصرہ کیا تو محاصرہ کرنے میں انہوں نے آپ کے اوپر پانی وغیرہ بند کر دیا، سب کچھ بند کر دیا۔ آپ نے خود دیوار سے جھانک کر کئی سارے خطابت بھی کیے، اور ان کو کئی سارے باتیں یاد بھی دلائے، میں نے آج تم پر یہ احسان کیا تھا، نہیں پا میرے بارے میں یہ فرمایا تھا، ہم نے کئی سارے باتیں تقاریر کی، ان پر پھر بھی اثر نہیں ہوا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی ساری تعداد، چونکہ آپ کا مکان بہت وسیع تھا تو اس مکان کے اندر موجود تھی آپ کے دفاع میں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ امیر المؤمنین آپ حکم دیں، ہم ان سے لڑائی کرنا شروع کر دیں۔ تو آپ نے کہا تھا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہے تو میں اس کو چاہتا نہیں ہوں، آپ نے لڑائی کرنے سے منع فرمایا تھا کہ کوئی میری وجہ سے ان پر حملہ نہیں کرے گا۔ جب باغی نے محاصرہ کیا تو باغیوں نے پھر جب محاصرہ کرنے میں زیادہ دن گزر گئے، انہوں نے دیکھا کہ اب حج کے معاملات اگر ابھی ہم بغاوت نہیں کریں گے تو اس کے بعد لوگ سب چلے جائیں گے اور ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ انہوں نے کیا کر دیا، جمعے کے دن تقریباً عصر کا وقت تھا، اس ٹائم انہوں نے کیا کر دی، تقریباً 4 لوگوں نے دیوار چھلانگ کر آگے اندر آئے اور حضرت عثمان بن عفان میں حملہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہرے دار تھے، انہوں نے ان کو زخمی کر دیا اور اندر گھس گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اتنے میں حملہ کرنے کے لیے کنانہ بن بشر نے آپ کی پیشانی پر زور سے ایک لوہا مارا، جس سے آپ زمین پر تشریف لے گئے۔
اس وقت زبان سے آپ کے نکلا بسم اللہ توکلت علی اللہ. اس کے بعد ابن حمروان مراوی نے دوسری جانب سے آپ کو ایک ضرب لگائی، جس کی وجہ سے خون کا ایک فوارہ نکلا. اس کے بعد سخت دل عمر بن حمق نے سینے پر چڑھ کر آپ پر مختلف واریں کی. ان وار کرنے کی وجہ سے آپ شہید ہو گئے، اور آپ کے خون کے قطرے جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو وہاں قرآن پاک پر پڑھے وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کافی ہے، وہی سننے اور جاننے والا ہے. آپ کی شہادت تقریباً 18 ذی الحجہ کو ہوئی. اب اس بارے میں روایت مختلف ہے. بعض روایت میں آیا ہے کہ آپ کی شہادت ایام تشریق کے وسط میں ہوئی اور بعض میں 18 ذی الحجہ کو. اگر ہم عقلاً دیکھیں تو عقل یہی کہتی ہے کہ آپ کی جو وہ ہے شہادت ہے وہ 18 ذی الحجہ کو ہوئی ہے. ایام تشریق میں آپ کی شہادت ہو نہیں سکتی. کیوں؟ اسی لیے کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو آپ روضے سے تھے، اور آپ نے خواب بھی دیکھا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں آئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کے خواب میں آئے تھے. ہم نے کہا تھا کہ اے عثمان افطاری تم ہمارے ساتھ ہی کرنا. چونکہ ایام تشریق کے اندر روزہ رکھنا منع ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایام تشریق میں روزہ رکھی ہوں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی جو شہادت تھی وہ 18 ذی الحجہ کو ہوئی. تقریباً جب جس وقت آپ پر حملہ ہوا تھا تو اس وقت آپ کی بیوی وفاتہ بی بی نائلہ آپ موجود تھی. جب سنگ دل عمر بن احمق نے تلوار چلائی تو تلوار تقریباً آپ کی بیوی نائلہ کی کچھ انگلیوں پر لگی، جس سے آپ کی کچھ انگلیاں بھی کٹ گئیں. جب آپ شہید ہو گئے تو شہید ہونے کے بعد تقریباً 2 دن تک آپ کی لاش وہیں پڑی رہے بغیر کفن کیے، کیونکہ باغیوں کا زمانہ تھا اور کسی میں جرت نہیں تھی وہ اندر جائے. البتہ جمعے کہ دن گزرا، ہفتے کا دن گزرا، رات کو کچھ صحابہ نے ہمت کر کے آپ کی وہاں سے اٹھایا، آپ کفن دیا اور بغیر غسل کے آپ کو دفن کر دیا. آپ کی نماز جنازہ کے بارے میں روایت 2 ہے. ایک میں آپ کی نماز جنازہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور ایک میں ہے کہ آپ کی نماز جنازہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور جنت البقیع میں آپ دفن ہوئے. یہ تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف. دعا اللہ تبارک و تعالی سے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی سیرت و عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.